بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، حضرت امام ابو بکر بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ رجب کا مہینہ نرم ہوا کی طرح ہے، شعبان کا مہینہ بادل کی طرح ہے، اور رمضان کا مہینہ بارش کی طرح ہے. بارش آنے سے پہلے، بادلوں کے امنڈ کر آنے سے پہلے اللہ پاک خشک کن ہواؤں کو چلاتا ہے. یہ نرم ہوائیں چلتی ہیں جو بادل کو اکٹھا کر کے لاتی، اور پھر یہی بادل اللہ کے حکم سے جہاں جتنا برسنا ہوتا ہے اتنا برستا ہے. اسی لیے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رجب کا چاند دکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا شروع کی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. رمضان کا اہتمام رجب کے مہینے سے ہوتا تھا، اور رجب کے مہینے میں بھی روزے کی بڑی فضیلت آئی. جیسے اس سے چند ہفتہ پہلے میں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، اور شعبان کا تقریباً پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے. حالانکہ یہ روزے فرض نہیں ہیں، لیکن رجب اور شعبان کے روزوں کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور رمضان کے روزوں کی فرضیت یہ تو اللہ پاک کی طرف سے ہے. تو رمضان کے روزوں کی فرضیت اللہ پاک کی طرف سے ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا عمل یہ ہے کہ رجب کے مہینے سے آپ روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، اور شعبان کا تقریباً پورا مہینہ آپ روزہ رکھتے تھے. رجب کے مہینوں میں روزہ کئی روایتوں سے ثابت ہے، اور الحمدللہ ہمارے شہر میں اس کا اہتمام ہوتا ہے. خاص طور پر ہماری ماں اور بہنوں میں رجب کے مہینے سے ہی روزوں کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت حدیث کی کتابوں میں آتی ہے کہ ہم اپنے وہ روزے جو شرعی عذر کی وجہ سے رہ جاتے تھے، وہ روزے ہم اہتمام سے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود روزے سے رہتے تھے. تو رجب کا مہینہ ان ہواؤں کی طرح ہے جنہیں مبشرات کہا جاتا ہے. بارش ہونے سے پہلے جو ہوا چلتی ہے، خشک کن ہوا، یہ ہوا بادلوں کو لے کر کے آتی ہے، اور پھر یہی بادل اللہ کے حکم سے برستے. تو فرمایا کہ رجب کا مہینہ ہوا کی طرح، شعبان کا مہینہ بادل کی طرح، اور رمضان المبارک کا مہینہ بارش کی طرح ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس کے لیے حضور نے دعا فرمائی
اگلا مہینہ شعبان کا، اس کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ ان دونوں مہینوں میں ہمارے لیے برکت عطا فرما. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. کل درس قرآن میں کسی نے دعا کے تعلق سے پوچھا تھا کہ کیا دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ ظاہر بات ہے تقدیر کا بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہم میں سے کسی کو یہ طاقت اور قدرت نہیں ہے کہ وہ اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے بنا لے. بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور جب اس میں روح ڈالی جاتی ہے، رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے. وہ اللہ رب العالمین سے پوچھتا ہے ماذا اکتبو، میں کیا لکھوں؟ تو اللہ پاک اس بچے کے لیے لوح محفوظ میں جو کچھ مقدر کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کی عمر لکھ دے کہ یہ اتنے سال، اتنے مہینہ، اتنے دن، اتنا گھنٹہ، اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ زندہ رہے گا. اللہ جو زندگی دیتے ہیں وہ فرشتے کو بتا دی جاتی ہے. فرشتہ پوچھتا ہے ماذا اکتب، کیا لکھوں؟ تو اسے بتا دیا جاتا ہے کہ اس کی عمر لکھ دے. عمر لکھنے کے بعد فرشتہ پوچھتا ہے ماذا اکتب، میں اور کیا لکھوں؟ تو اس کا رزق بتا دیا جاتا ہے کہ اس دنیا میں اسے کتنا رزق ملے گا. رزق صرف دال روٹی کا نام نہیں ہے. ہم جو سانس لیتے ہیں یہ بھی رزق ہے، ہم جو کپڑے پہنتے ہیں یہ بھی رزق ہے، ہم جس مکان میں رہتے ہیں وہ بھی رزق ہے، ہم جو سواری استعمال کرتے ہیں وہ بھی رزق ہے، ہم جو راحت کے آشائش کے اسباب استعمال کرتے ہیں وہ بھی رزق ہے. صرف کھانے والی چیز ہی رزق نہیں ہے. فرشتہ پوچھتا ہے ماذا اکتب، تو اسے بتا دیا جاتا ہے کہ اس کو کتنی نعمتیں اور کتنا رزق ملنا ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے. پھر فرشتہ پوچھتا ہے ماذا اکتب، کیا لکھوں؟ تو اسے بتا دیا جاتا ہے کہ دنیا میں جانے کے بعد یہ اپنے اختیار سے اچھے یا برے جو اعمال کرے گا اس میں مجموعی طور پر نتیجے کے اعتبار سے یہ خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، بتا دیا جاتا ہے. ظاہر بات ہے مجھے نہیں معلوم اور آپ کو نہیں معلوم کہ ہم اپنی آنے والی زندگی اور اوقات میں کیا کریں گے، اچھے اعمال کریں گے یا برے اعمال کریں گے. اور زندگی کا جب خاتمہ ہوگا تو ہمارے اچھے اعمال اور نیکیاں غالب رہیں گی یا ہمارے گناہ اور برے اعمال زیادہ رہیں گے، ہمیں نہیں معلوم. کل کی خبر ہم کو نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین ما کانا ما یکون کا علم رکھتا ہے. ما کانا کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے پہلے جو تھا اس کا علم بھی اللہ پاک کو ہے، اور ما یکون کا مطلب یہ ہے کہ آگے ہمارے کیا ہوگا اس کا علم بھی اللہ پاک کو ہے. تو ہماری زندگی میں ہم اعمال کے اعتبار سے خوش بخت اور خوش نصیب ہوں گے یا بدبخت اور محروم ہوں گے، یہ بتا دیا جاتا ہے فرشتے کو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان با اختیار ہے یا مجبور ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تم اپنا پیر اٹھاؤ. تو اس آدمی نے اپنا ایک پیر اٹھا لیا. حضرت علی نے فرمایا کہ دوسرا بھی اٹھاؤ. بولے دوسرا کیسے اٹھے گا؟ ظاہر بات ہے آدمی دو پیر والا ہے، ایک پیر اٹھا سکتا ہے اپنی مرضی اور اختیار سے، لیکن دونوں پیر ایک ساتھ اٹھا لے اپنی مرضی اور اختیار سے اور جب تک چاہے اٹھا کے رکھے، یہ اس کے اختیار کی بات نہیں ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ انسان کو اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ ایک پیر اٹھا سکتا ہے، اور اسے اتنا مجبور رکھا ہے کہ وہ ایک پیر اگر اٹھا ہوا ہے تو دوسرا نہیں اٹھا سکتا. اس کو اختیار بھی دیا گیا ہے، مجبور بھی بنایا گیا ہے. اعمال کے تئیں بندے کو اختیار دیا گیا ہے.
نماز پڑھنا چاہے تو پڑھے اور نہ پڑھنا چاہے تو نہ پڑھے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نماز کے لیے گھر سے نکلنے لگے تو شیطان آ کر کے باہر سے دروازہ بند کر کے کڑی لگا دے. ایسا ہوتا ہے؟ آپ مسجد تک پہنچے، شیطان دروازے پر آ کر آپ کو اندر آنے سے روک دے. کیا ایسا ہوتا ہے؟ آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں. نیک اعمال کے تئیں آپ کرنا چاہیں تو کر لیں گے، نہ کرنا چاہیں تو فرشتے کھینچ کر مسجد میں لے کر کے نہیں آئیں گے. تو حضرت علی نے ایک انسان کو کیا اختیار دیا گیا ہے وہ بھی بتایا، اور کہاں اسے مجبور رکھا ہے وہ بھی بتایا. امیری اور غریبی آپ کے اور میرے اختیار میں نہیں، بیماری اور تندرستی آپ کے اور میرے اختیار میں نہیں ہے، بے چینی اور آرام اطمینان ہمارے اختیار میں نہیں ہے، عزت اور ذلت ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ من جانب اللہ ہے. اگر امیری غریبی ہمارے اختیار میں ہوتی تو دنیا میں کوئی غریب رہتا؟ کوئی غریب نہیں رہتا. عزت اور ذلت ہمارے اختیار میں ہوتی تو دنیا میں کوئی ذلیل ہوتا؟ نہیں ہوتا. تندرستی اور بیماری ہمارے اختیار میں ہوتی تو دنیا میں کوئی بیمار رہتا؟ کوئی بیمار نہیں رہتا. اللہ پاک نے ان چیزوں کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے، اور اعمال کے تئیں بندوں کو اختیار دیا گیا ہے. نماز پڑھنا نہ پڑھنا، روزہ رکھنا نہ رکھنا، زکوٰۃ دینا نہ دینا، حج عمرے کرنا نہ کرنا، یہ اپنے اختیار کی بات ہے. تو فرشتہ پوچھتا ہے ماذا اکتب، میں کیا لکھوں؟ اللہ اپنے علم کے مطابق اسے بتا دیتے ہیں کہ ہم نے اسے جو اختیار دیا ہے اپنے اختیار کو استعمال کر کے یہ بدبختی کے راستے پہ جائے گا یا خوش بختی کے راستے پر جائے گا. فرشتہ لکھ دیتا ہے. تو اس دنیا میں بندہ بچہ آتا ہے، وجود پاتا ہے، رحم مادر پر جو فرشتہ مقرر ہوتا ہے وہ اللہ سے پوچھ کر کے اس کی عمر، اس کا رزق، اس کی خوش بختی اور بدبختی لکھ دیتا ہے. آدمی دنیا میں آتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی کتنی ہے. اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے نصیب میں امیری ہے یا غریبی ہے. اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے لیے خوش بختی ہے یا بدبختی ہے. خیالات آدمی کے بدلتے رہتے. تو انسان اس دنیا میں آیا تو آنے کے بعد اعمال کے تئیں اس کو اختیار دیا گیا. رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ رمضان کی تمہید ہے. جو لوگ یہاں سے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں رمضان کا روزہ ان کے لیے بالکل آسان ہو جاتا ہے. اور اگر سال بھر ہم نے روزہ نہیں رکھا، رجب اور شعبان کا مہینہ بھی خالی گزر گیا، تو پہلا روزہ جب رکھا جاتا ہے بہت سارے لوگ بیمار ہو جاتے، سر دکھنے لگ جاتا، طبیعت بدل جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے. اور جو لوگ روزہ رکھتے رہتے ہیں انہیں ذرا بھی فرق نہیں پڑتا، وہ حشاش بشاش رہ کر کے روزہ رکھتے ہیں اور روزہ ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اسی رجب کے مہینے میں مشہور روایت کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بھی بلایا گیا تھا. آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، اللہ نے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا. غار حرا میں تنہائی کا وقت گزارنے کے لیے جاتے تھے، کئی دن کا توشہ ساتھ میں لے جاتے تھے، اور جب وہ ختم ہوتا تو کبھی خود گھر آتے توشہ لے جاتے، کبھی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا غار حرا
جبل نور تک توشہ پہنچا دیا کرتی تھی۔ آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہو گئی اور غار حرا میں 1 مہینہ تقریباً آپ نے گزارا۔ اللہ پاک کی طرف سے پہلی وحی آئی، سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں۔ نبوت اور رسالت سے آپ کو مالا مال کر دیا گیا، اس ذمہ داری پر آپ کو فائز کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں سے جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا، یہ آپ کی عمر مبارک، آپ کی زندگی کے آخر تک رہا۔ لیکن پہلی وحی آنے کے بعد حضور کی جو کیفیت تھی، ظاہر بات ہے وحی کا ایک بوجھ ہوتا ہے، اللہ کے کلام کا ایسا بوجھ ہوتا ہے کہ اس کے برداشت کرنے کی طاقت اللہ پاک انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دیتے ہیں۔ عام انسان وحی کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں حضور کے ساتھ مل کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ حضور 4 زانو بیٹھے تھے۔ آدمی پالتی مار کے بیٹھتا ہے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت قریب بیٹھا ہو اور بے تکلف ہو تو ایک آدمی کا گھٹنا دوسرے آدمی کی ران پر رہتا ہے۔ حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں، میں حضور کے ساتھ اسی طرح بیٹھا ہوا تھا، حضور کی کیفیت بدلی، اور جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو حضور کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ میری ران حضور کے گھٹنوں کے نیچے تھی، اور اتنا بوجھ ہوا کہ مجھے ایسا لگا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی، اتنا بوجھ ہوتا تھا۔ خود حضور کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اگر اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے اور وہی نازل ہوتی تھی تو اونٹنی آپ زمین پر بیٹھ جاتی تھی اور اپنا سر زمین پر رکھ دیتی تھی، اتنا بوجھ ہوتا تھا وہی کا۔ حضور کی کیفیت بدل گئی۔ حضور گھر آئے اور گھر آ کر کے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنی بیٹیوں سے کہنے لگے، زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو، چادر اوڑھا دو، دثرونی دثرونی، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا گھبرا گئی، پوچھا کہ اللہ کے رسول بات کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، انی خشیت علی نفسی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دی، فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ آدمی اپنے اعمال سے رسوا ہوتا ہے، اپنی بدعمالیوں سے رسوا اور ذلیل ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی نکاح میں آنے کے بعد 15 سال کا زمانہ حضور کی رفاقت اور معیت میں گزار چکی تھی، اور حضور کو جتنا حضرت خدیجہ نے سمجھا ہے کسی اور نے نہیں سمجھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، انک لتصل الرحیم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے۔ آدمی کے اپنے تعلقات اپنے رشتہ داروں سے ہوتے ہیں، تعلقات غیر رشتہ داروں سے ہوتے ہیں، اور جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت اور خوشادگی عطا فرمائے، اور بندہ اگر یہ چاہے کہ اللہ مجھے لوگوں کے درمیان عزت اور نیک نامی عطا فرمائے، تو حضور نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔
جو آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی رزق میں برکت دیتا ہے، اللہ اسے سماج میں لوگوں کے درمیان عزت اور احترام عطا کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا انک لتصل الرحیم، آپ تو اپنے اور پرائے سب میں محبوب ہو، وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وہ زمانہ تھا جب کھانے پینے کی ہوٹلیں اور ڈھابے نہیں ہوتے تھے، آدمی اگر کسی گاؤں اور دیہات میں گیا تو وہاں جانے کے بعد اسے کھانا کسی کے گھر ہی میں ملتا تھا، اور معمول تھا لوگ مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کامل ایمان والا ہوگا وہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرے گا۔ حضرت خدیجہ نے تسلی کے لیے عجیب و غریب جملے کہے، اور کسی موقع پر حضرت ابو بکر نے بھی یہی جملے کہے تھے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور سماج میں جو لوگ بوجھ ہیں، معذور ہیں، خود کما نہیں سکتے، ایسے لوگوں کی ضرورتیں آپ پوری کرتے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کا کام کرنے والوں پر حالات آتے ہیں تو آپ ان کی مدد کرتے۔ 5 جملے حضرت خدیجہ نے تسلی کے کہے تھے۔ مورخین نے ایک ایک جملے کی، محدثین نے ایک ایک جملے کی ایسی شاندار وضاحت کی ہے کہ یہ وہ 5 خوبیاں تھیں کہ جو ان صفات کے حامل شخص کو دنیا میں سب کا محبوب بنا کر کے رکھتی۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، آپ کا کوئی بھی دشمن نہیں ہے، اپنے اور پرائے میں سب میں آپ محبوب ہو اور ہر ایک آپ سے محبت کرتا ہے۔ حضور نے کہا انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ تو حضرت خدیجہ نے تسلی دی اور آپ کو چادر کمبل اڑا دیا گیا۔ جب آپ کو اطمینان ہوا تو حضرت خدیجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے رشتہ دار ایک بھائی تھے ان کے، ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس لے کر کے گئے۔ ورقہ ابن نوفل کے متعلق حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ماضی میں جو آسمانی کتابیں تھیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، وہ اس کے عالم تھے، اور کئی زبانیں، عبرانی ہے، سریانی ہے، عربی ہے، زبانوں کو جانتے تھے، ان کے پاس لے کر کے گئی۔ تو ورقہ ابن نوفل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھتیجے بات کیا ہے؟ تو حضور نے پہلی وحی اور غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ سنایا۔ اسے سن کر کے ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ جو فرشتہ تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر کے آیا تھا، یہ فرشتہ پہلے بھی انبیاء کرام پر وحی لے کر کے آتا رہا ہے۔ یہ اللہ کے فرشتے جبرائیل تھے، اور اللہ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا کی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ اس بستی کے لوگ آپ کو بستی سے نکالیں گے اور آپ کے خلاف ظلم و زیادتی کریں گے۔ کاش اس وقت میں اگر زندہ رہا، انصرو کا نصرا معزرا، میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ تو حضور نے پوچھا کیا مکے کے لوگ مجھے مکے سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ ہاں، ہر اللہ کے نبی کے ساتھ اس کی بستی کے لوگوں نے ایسا ہی کیا ہے، آپ بھی اللہ کے نبی ہو، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ اور حضور کو ہجرت کرنی پڑی، 3 سال تک وحی کا سلسلہ موقوف رہا، اور 3 سال کے بعد پھر سورہ مدثر نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، یہ آیتیں نازل ہوئی۔
3 سال درمیان میں گیپ رہا، اسے فترت کا زمانہ کہتے ہیں۔ وہ ایام، وہ مہینے، وہ سال جو وحی کے نزول سے خالی رہے، ایک وحی اور دوسری وحی کے درمیان بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے خالی، اسے فترت کہتے۔ تو پہلی وحی کے بعد حضور کو اپنے آپ کو سنبھالنے میں 3 سال کا عرصہ لگا۔ وحی کا اتنا بوجھ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئیں اور آپ کو حکم دیا گیا اپنے رشتہ داروں کو جمع کرو، اور جمع کر کے آپ انہیں اللہ کا پیغام پہنچاؤ، حضور نے کھانے کا پروگرام رکھا، تمام قریبی رشتہ داروں کو بلایا، کھانا کھلایا اور اللہ کا پیغام دیا۔ اکثر لوگوں نے سنا، خاموش رہے، کچھ لوگوں نے پیش قدمی کی، اسلام قبول کر لیا، اور کچھ بدبخت تھے جنہوں نے مخالفت شروع کی۔ اس میں ابو لہب بھی تھا، آپ کا حقیقی چچا تھا، آپ کا حقیقی چچا تھا، اس نے مخالفت بھی شروع کی۔ پھر وہ وقت آیا، آپ کو حکم ہوا کہ آپ اپنی نبوت اور رسالت کا علل اعلان لوگوں کے درمیان اظہار کریں۔ حضور کوہ صفا پہ چڑھے، اپنی چادر ہلائی، یا صباحا کا نعرہ دیا، مکے کے لوگ جمع ہو گئے۔ اور یہ وہ طریقہ تھا جب کوئی بہت اہم بات کہنی ہوتی تھی تو اس طرح کہنے والا لوگوں کو جمع کرتا تھا۔ تو کوہ صفا پہ چڑھ کر کے حضور نے یہ پیغام دیا، اپنی چادر ہلائی اور یا صباحا کہا، مکے کے لوگ جمع ہو گئے، حضور نے اللہ کا پیغام پیش کیا۔ تو ابو لہب نے کہا تھا، تبن لکا علی ھذا جمعتنا، تبن لکا سائر الیوم علی ھذا جمعتنا، کہ تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو تباہ و برباد ہو، کیا تو نے ہم کو اس کے لیے جمع کیا تھا؟ حضور نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا تھا کہ میں نے تم میں اپنی زندگی کے 40 سال گزارے، تم میں اپنی زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا، صادقا او کاذبا، سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تو سب نے جواب دیا تھا کہ جربنا کا مرارن، ہم نے بارہا آپ کو آزمایا ہے، بارہا آپ کو آزمایا ہے، وجدنا کا صادقا و امینا، ہم نے آپ کو سچا اور امانت دار پایا ہے، سچا اور امانت دار۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، پوچھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس لشکر، اس پہاڑ کے پیچھے ایک گھوڑ سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں، ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا ہے، اسی لیے ہم مان لیں گے۔ تو حضور نے پھر فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ دل کے یقین کے ساتھ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس پر ابو لہب نے کہا تھا، تبن لک علی ھذا جمعتنا، کہ تو ہلاک و برباد ہو، کیا تو نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ اس پر سورہ تبت یدا نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ آپ کے نہیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وہ تباہ و برباد۔ اس سورت کے نازل ہونے پر ابو لہب اتنا ناراض ہوا کہ اس کے 2 بیٹے حضور کے داماد تھے، عتبہ اور عتیبہ، حضور کی 2 بیٹیاں ابو لہب کی بہو تھی، حضرت رقیہ اور ام کلثوم۔ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو، انہوں نے طلاق دے دی۔ ایک بدبخت ایسا تھا جو حضور کی مجلس میں آ کر حضور کے سامنے حضور کی بیٹی کو طلاق دی، اور اس نے تھوکا حضور کے اوپر، اللہ نے بچایا، حضور کے جسم مبارک پر اس بدبخت کا تھوک آیا نہیں، لیکن اس طرح حضور کو اس نے اذیت اور تکلیف دی تھی۔
اور جب اس نے تھوکا اور یہ بدتمیزی اور یہ حرکت کی تو حضور نے بددعا دی کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس کے اوپر مسلط کر دے۔ جب یہ واپس اپنے باپ ابو لہب کے پاس گیا تو باپ نے پوچھا کیا ہوا، تو اس نے سب بتایا۔ پھر باپ نے پوچھا کہ محمد نے کیا کہا، تو بیٹے نے بتایا کہ انہوں نے بددعا دی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس کے اوپر مسلط کر دے۔ تو ابو لہب نے کہا کہ یہ بہت برا ہوا، یہ بہت برا ہوا، یہ بہت برا ہوا، اس لیے کہ نبوت اور رسالت کے منکر تھے، لیکن حضور کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی تھی وہ ہو کر کے رہتی تھی، اور ابو لہب کو بھی اس کا یقین تھا، اس لیے اس نے کہا کہ یہ تو بہت برا ہوا۔ اور مستقبل میں ہوا بھی ایسا کہ یہ بیٹا ایک شیر کا شکار ہو گیا۔ تو یہی وہ مبارک مہینہ ہے رجب کا کہ جب حضور کے ساتھ مکے والوں نے یہ بدسلوکی کی کہ حضور کے لیے چین و سکون سے جینا مشکل ہو گیا، تو حضور نے طائف کا سفر کیا تھا کہ ہو سکتا ہے مکے کے لوگ میری بات نہیں مان رہے ہیں اور میرا لایا ہوا دین قبول نہیں کر رہے ہیں، طائف کے لوگ قبول کر لیں، لیکن طائف کے لوگوں نے جو بدسلوکی کی وہ مکے والوں سے زیادہ تھی۔ جب آپ وہاں کے اوباش نوجوانوں کا سامنا ہوا اور انہوں نے جو پتھراؤ کیا، حضور زخمی ہو گئے، آپ کے جسم مبارک سے خون بہہ کر آپ کی جوتیوں میں آ گیا۔ بستی سے باہر نکلے، حضرت زید ابن حارثہ جو حضور کے غلام، آزاد کردہ غلام تھے، وہ حضور کے ساتھ تھے، وہ سہارا دے کر حضور کو بستی کے باہر لائے۔ اس وقت حضرت جبرائیل آئے اور آپ کے ساتھ وہ فرشتے جو پہاڑوں پر معمور تھے وہ آئے، آ کر انہوں نے سلام کیا، حضرت جبرائیل نے تعارف کرایا، اور پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ پاک نے انہیں بھیجا ہے، یہ فرشتے پہاڑوں پر معمور ہیں، آپ اگر حکم دیں تو طائف کی اس بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان اس طرح دبا کر پیس دیا جائے جیسے چکی کے دو پاٹوں کے درمیان دانا پیستا ہے اور اس کا آٹا بن جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، زحمت بنا کر کے نہیں بھیجا۔ اور پھر دعا کی، حضرت جبرائیل سے کہا کہ یہ اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ان کی اولاد ایمان لائے گی۔ اور حضور سے دعا کی، حضور نے دعا کی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ نہیں جانتی ہے مجھے۔ حضور واپس آئے، اللہ نے آپ کو معراج پر بلایا، آپ کو معراج پر بلایا، اور یہ تسلی تھی اللہ پاک کی طرف سے۔ کسی نبی کو اللہ نے آسمانوں کی سیر نہیں کرائی، جنت اور جہنم نہیں بتائی، عرش پر نہیں بلایا، اور ہم کلامی کا شرف اس طرح جیسا حضور کو عطا کیا کسی نبی کو نہیں عطا کیا۔ اسی رجب کے مہینے میں مشہور قول کے مطابق 27 رجب کو آپ کو معراج پر بلایا گیا تھا اور نمازوں کا تحفہ دیا گیا تھا۔ کائے کا تحفہ دیا گیا تھا؟ نمازوں کا تحفہ دیا گیا تھا۔ نماز اتنی اہم ہے کہ اللہ پاک نے نماز عطا کرنے کے لیے اپنے محبوب کو معراج پر بلایا، عرش پر بلایا، ہم کلامی بخشی، اور پھر نمازوں کا تحفہ دیا۔ باقی جتنے احکامات ہیں سب زمین پر آئے، حضرت جبرائیل بذریعے وحی احکامات لے کر زمین پر آئے، لیکن نماز اللہ پاک نے براہ راست اپنے محبوب کو عطا کی۔ اسی رجب کے مہینے میں وقت ختم ہو گیا ہے، آپ بھی سوچتے ہوں گے جو بات بولنا چاہیے وہ اتنی لمبی تمہید کے بعد آتی۔
لیکن معراج کا واقعہ آپ سن چکے ہو کئی مرتبہ، اس لیے بتانا یہ ہے نماز کا اہتمام کریں گے نا؟ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔